ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل. اور فٹافٹ کے انداز میں جو ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ایک کسی ادیب یا شاعر یا کسی تنقید نگار کی تمام جو تصانیف ہیں ان پہ بات کرتے ہیں 2 منٹ میں کمپلیٹ تصانیف. تو آج بات کریں گے مجنوں گورکھپوری کی تالیف و تصانیف وغیرہ پہ، اور ان کے جو لکھی ہوئی تراجم کتابیں ہیں ان پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے 3 مغربی ڈرامے لکھی ہوئی تصنیف ہے مجنوں گورکھپوری کی. اس کے بعد میں 2 شو فردہ، یہ تنقیدی کتاب ہے اور یہ 1959 میں شائع ہوئی. اس کے بعد میں آغاز ہستی ترجمہ ہے، یہ لکھا ہوا ترجمہ ہے. یہ کتاب جو ہے مجنوں گورکھپوری کی ہی ہے. اس کے بعد میں سرنوشت، یہ لکھی ہوئی تصنیف انہی کی ہے. یہ ہے ایک ناول. آپ کو یاد رکھنا ہے ناول کون سا ہے، ترجمہ کون سا ہے اور تنقیدی کتاب کون سی ہے. خاص طور سے آپ کو تنقیدی کتابیں یاد رکھنا ہے. شعر و غزل، یہ 1962 میں آئی، یہ بھی مجنوں گورکھپوری کی تصنیف ہے. غزل سرا، یہ 1964 میں آئی، یہ بھی مجنوں گورکھپوری کی تصنیف ہے. اس کے بعد میں نقوش و افکار 1955، دس از موسٹ امپورٹنٹ بک، تنقیدی کتاب ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں. نقوش و افکار جو ہے یہ مجنوں گورکھپوری کی ہے، 1955 میں یہ شائع ہوئی. یہ تنقیدی کتاب ہے. تنقیدی حاشیے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا، 1945 میں یہ کتاب شائع ہوئی، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے. اس کے بعد میں تاریخ جمالیات، یہ 1959 میں شائع ہوئی. زہر عشق کو انہی نے ترتیب دیا تھا. اس کے بعد میں غالب شخص اور شاعر، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے اور جس میں یہ 1974 میں شائع ہوئی. ادب اور زندگی، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ یہاں پہ جو 4-5 کتابیں ہیں ان کو زیادہ آپ کو یاد رکھنا ہے. افسانہ اور اس کی غایت، یہ 1935 میں شائع ہوئی. سراب، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد میں سمن پوش اور دوسرے افسانے، یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس میں تمام افسانے شامل ہیں. اس کے بعد میں سوگوار شباب، افسانوی مجموعہ ہے. سوگوار شباب، یہ کتاب کا نام ہے، یہ افسانوی مجموعہ ہے جس میں افسانے شامل ہیں. اس کے بعد میں گردش یاد رکھنا، یہ ناولٹ ہے لکھا ہوا. خواب و خیال، یہ مجنوں گورکھپوری کا لکھا ہوا افسانہ ہے اور مثنوی کا نام بھی خواب و خیال ہے، وہ میر تقی میر کی ہے. امید کرتا ہوں یہ پتہ آپ کو پہلے سے ہی ہوگا. اس کے بعد میں نکات مجنوں، یہ تنقیدی کتاب ہے جو 1966 میں شائع ہوئی. اس کے بعد میں ایک اور تنقیدی ہی کتاب ہے اقبال اور جمالیاتی تبصرے، یہ 1945 میں شائع ہوئی. اس کے بعد میں مجنوں گورکھپوری کے افسانے، یہ افسانوی مجموعہ ہے. تم میرے ہو، یہ بھی ایک افسانہ ہی لکھا ہوا ان کا ہے. پردیسی کے خطوط، یہ ان کی 2 جلدوں پر لکھی ہوئی تصنیف ہے. اس کے بعد میں انتخاب، دیوان شمس تبریز، یہ بھی کتاب جو ہے وہ مجنوں گورکھپوری کی ہے. ارمغان مجنوں، اس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں حسن شاہ بھی انہی کی کتاب ہے. محبت کا جوگ انہی کی ہے. نقش ناہید آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ کتاب مجنوں گورکھپوری کی ہے. اس کے بعد میں دنیائے آب و گل سے دور، یہ کتاب بھی مجنوں گورکھپوری کی ہے. سبز پری کردار بھی ہے ڈرامہ کا، اور یہ جو ڈرامہ لکھا گیا تھا اندر سبھا، اس کا یہ اہم کردار ہے. لیکن خیر آپ کو یاد رکھنا یہ افسانہ ہے لکھا ہوا مجنوں گورکھپوری کا. اس کے بعد میں نگاہ بازگشت، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. سنگھاسن بتیسی بھی انہی کی کتاب وغیرہ اہم تصانیف ہیں. سنگھاسن بتیسی کے نام سے للو لال کوی کی بھی لکھی ہوئی تصنیف ہے. امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ، خدا حافظ.